کسی اور کے پاس جاؤ. نوح سے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں قوم دوڑی دوڑی آئے گی, ادھر سے بھی یہی جواب آئے گا, اس غبو علاقہ کسی اور کے پاس جاؤ. ابراہیم کو چھوڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں مخلوق آ جائے گی, وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا. آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ, آج میرے پاس کوئی اختیار نہیں, ادھر سے دوڑے دوڑے موسیٰ کے پاس مخلوق آ جائے گی, موسیٰ بھی یہی جواب عطا فرمائیں گے. آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ, میرے پاس کوئی اختیار نہیں. عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری شخصیت ہوں گے, وہ بھی فرمائیں گے میرے پاس کوئی اختیار نہیں. آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ, لیکن حضرت عیسیٰ کو مخلوق پر رحم آ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں. آج کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جو بھیج رکھا ہوں وہ در بھی میں بتاتا ہوں. وہ کون سا در ہے جس در پر آپ جاتے ہیں اس در سے آپ کو یہ جملے سننے کو نہیں ملیں گے کہ کسی اور دہلیز پہ چلے جاؤ. اگر تم اس دہلیز پہ چلے جاتے ہو, وہ محبوب علیہ السلام تمہیں دور سے دیکھ کر فرمائیں گے او غلاموں جس کا آج کوئی نہیں, میں محمد عربی ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار گہربار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل وعلا کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے عطائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی عطا فرمایا اس کا ذکر کرتے ہوئے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. بے شک اے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا.
کوثر کا معنی ہے بہت زیادہ، کوثر کا معنی ہے بہت زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے، اور سورہ کوثر کو انا سے شروع کیوں فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اس جگہ بولا جاتا ہے، انا اس جگہ پر بولا جاتا ہے جہاں پر کوئی شک ہو اور اس شک کو دور کیا جائے، کیونکہ کفار عرب جو تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت کے منکر تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے ہاتھ خالی ہیں۔ جیسے اس وقت 14 صدیوں پہلے حضور کے زمانے میں بدبخت موجود تھے، آج بھی 14 صدیوں بعد بدبخت موجود ہیں جن کا نظریہ اور عقیدہ یہ بن چکا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ حضور جب چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما دیں، حضور سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ جب چابیاں دے دی جائیں خزانوں کی، چابیاں دینے کے بعد پوچھا نہیں جاتا اور ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں کو دینا ہے یا فلاں کو نہیں دینا۔ جب چابیاں دے دی جائے تو اختیارات بھی دے دیے جاتے ہیں۔ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں بھی آپ کے سپرد کر دیں، زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی آپ کے سپرد کر دی ہیں۔ آپ جس کو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں حضور آپ عطا فرما دیں۔ آپ مختار کل ہیں، آپ مختار کل ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی عطا سے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا نَقَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ حضور کا یہ فرمان سننے کے بعد حضور کی عطا کے منکروں کو سمجھ جانا چاہیے کہ کلمہ جس محبوب کا پڑھا، کلمہ جس محبوب کا پڑھا، جس نبی کے ہونے کا ہم دھم بھرتے ہیں، اس نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں کائنات میں تقسیم کرتا ہوں۔ ارے جو منکر گئے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ کی کھا رہے ہیں، جو ماننے والے گئے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ یہ تو کل قیامت کے دہاڑے پتہ چلے گا مصطفیٰ کو مان کے کس نے کھایا تھا، انکار کر کے کس نے کھایا تھا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ کل قیامت کے دہاڑے وفاداروں کو اور جفاداروں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مصطفیٰ کے وفاداروں کی صف میں کھڑا کر دے تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے، سانسوں کی مالا چلتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا کو ماننا پڑے گا، اور حضور کے صدقے سے جو مل رہا ہے وہ کھا کر حضور سے محبت کرنی پڑے گی۔ تو کل قیامت کے دہاڑے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ خود حضور نے ارشاد فرما دیا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي۔ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی عطا کیا جا رہا ہے اللہ وہ میرے صدقے سے عطا فرماتا ہے، اللہ مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ کے اندر رکھ گئیں۔ آپ فیصلہ کیجئے، جس کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی جائیں اور اس کو منع کیا جا سکتا ہے کہ خزانوں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ نے اس میں سے کوئی چیز لینی نہیں ہے، آپ نے اس چیز میں سے چیز لے کر کسی کو تقسیم نہیں کرنی، کسی کو دینے نہیں ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو انکار کر دینا، یہ تو کم عقل بندہ بھی تسلیم نہیں کرتا کہ چابیاں دے دی جائیں خزانوں کی اور اسے منع بھی کر دیا جائے۔ چابیاں آپ کے پاس ہیں لیکن آپ نے خزانے میں سے کچھ نکالنا نہیں ہے۔ ارے چابیاں دینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آ جائے وہ خالی نہ جائے، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آ جائے وہ خالی نہ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے چابیاں دینے کا۔ ایک مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہر چیز کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، ہر چیز کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ آگے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت الکنزین الاحمر والابیض۔
فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دونوں خزانے سرخ اور سفید دونوں خزانے مجھے عطا فرما دیے، یعنی سونے کے خزانے بھی مجھے عطا فرما دیے، چاندی کے خزانے بھی مجھے عطا فرما دیے گئے، یہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنا دیا گیا۔ اور ایک اور مقام پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب لوگ نا امید ہو جائیں گے، قیامت کے دن جب لوگ نا امید ہو جائیں گے، ہر طرف سے انکار ہو جائے گا، سرکار فرماتے ہیں اس دن بھی عزت اور کرامت اور خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہوں گی، جو میرے پاس چل کے آ جائے گا، میرے پاس سے نا امید ہو کر نہیں جائے گا، جو بھی میری دہلیز پہ آ جائے گا میں اس کی شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ کل قیامت کا دیہاڑا ہوگا، کل قیامت کا دیہاڑا ہوگا۔ لوگ تو آج دنیا پر رہتے ہوئے حضور کے عطاؤں کے منکر ہیں، حضور تو کل قیامت کے دیہاڑے بھی عطا فرمائیں گے، کل قیامت کے دیہاڑے بھی حضور دستگیری فرمائیں گے، کل قیامت کا دیہاڑا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جو ہے قیامت برپا ہوگی، تمام مخلوق جمع ہوگی، یہ کے بعد دیگرے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ادھر سے بھی جواب آئے گا اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ادھر سے مخلوق دوڑی دوڑی کرتے نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، ادھر سے بھی جواب آئے گا اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت نوح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں قوم دوڑی دوڑی آئے گی، ادھر سے بھی یہی جواب آئے گا اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں مخلوق آ جائے گی، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج میرے پاس کوئی اختیار نہیں، ادھر سے دوڑے دوڑے حضرت موسیٰ کے پاس مخلوق آ جائے گی، حضرت موسیٰ بھی یہی جواب عطا فرمائیں گے آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری شخصیت ہوں گے، وہ بھی فرمائیں گے میرے پاس کوئی اختیار نہیں، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، لیکن حضرت عیسیٰ کو مخلوق پر رحم آ جاتا ہے، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں، آج کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جو بھیج رکھا ہوں وہ در بھی میں بتاتا ہوں، وہ کون سا در ہے جس در پر آپ جاتے ہیں اس در سے آپ کو یہ جملے سننے کو نہیں ملیں گے کہ کسی اور دہلیز پہ چلے جاؤ، اگر تم اس دہلیز پہ چلے جاتے ہو وہ محبوب علیہ السلام تمہیں دور سے دیکھ کر فرمائیں گے او غلاموں جس کا آج کوئی نہیں میں محمد عربی ہوں، آج جس کا کوئی نہیں میں محمد عربی ہوں، ساری مخلوق دوڑی دوڑی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ جائے گی، جب حضور علیہ السلام کے پاس آ رہے ہوں گے حضور بھی دور ہوں گے، مخلوق بھی دور ہوگی، دور سے آمنا سامنا ہوگا، مخلوق کو حضور دیکھیں گے اور مخلوق حضور کو دیکھے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دور سے اپنے غلاموں کو دیکھ کر اپنے دونوں بازو کو بلند کر کے سرکار فرمائیں گے انا لگا اور جس کا کوئی نہیں میں محمد عربی ہوں میرے پاس آ جاؤ، جب ساری مخلوق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ جائے گی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے پیارے محبوب علیہ السلام سجدے سے سر تو اٹھائیے، جیسے آپ فرمائیں گے ویسا ہی کر دیا جائے گا، ویسا ہی کر دیا جائے گا، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں، اللہ رب العالمین 3 مرتبہ فرمائے گا اے پیارے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، جیسے آپ فرمائیں گے ویسا ہی کر دیا جائے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سر اٹھاتے ہیں سجدے سے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے پیارے محبوب علیہ السلام میں آپ کو اختیار عطا فرماتا ہوں، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے اس کی شفاعت کر کے اس کی بخشش کر کے اس کو میں جنت میں داخل فرما دوں گا، اس کو میں جنت میں داخل فرما دوں گا، دنیا تو کجا کل قیامت کے دہاڑے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دہاڑے شفاعت اسی کی ہوگی جس نے دنیا پہ حضور کے اختیارات کو مانا ہوگا، جس نے دنیا پہ رہتے ہوئے حضور سے محبت کی ہوگی، دنیا پہ رہتے ہوئے حضور سے پیار کیا ہوگا، دنیا پہ رہتے ہوئے حضور سے عشق کیا ہوگا، جس نے دنیا پہ رہتے ہوئے حضور کی تعریف و ثنا کی ہوگی، کل قیامت کا دہاڑا جب ہوگا ہمیں زبانیں کھول کر یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ حضور ہم آپ کے غلام ہیں، جب حضور دور سے دیکھیں گے حضور خود ہی فرما دیں گے وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام، جب حضور سے کوئی وفا کر لیتا ہے تو حضور دنیا پہ بھی وفا فرماتے ہیں، قبر میں بھی وفا فرماتے ہیں، اور کل قیامت کے دہاڑے بھی حضور وفا فرمائیں گے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیبیہ کا مقام تھا، لوگ پیاسے تھے، شدت تھی پیاس کی، بہت پریشان تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے موجود نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بھی موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ نہانے کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے. حضور ایک پیالہ ہے اس میں پانی تھوڑا سا موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں وہی پیالہ میرے پاس لے کے آ جاؤ. جب غلام حضور کی بارگاہ میں پیالہ لے کر آتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ید اللہ والا پیارا پیارا ہاتھ اس پیالے کے اندر جب رکھ دیتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حضور نے اپنا ید اللہ والا پیارا پیارا ہاتھ اس پانی والے پیالے کے اندر رکھا، رب العالمین نے مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، پانی کے چشمے جاری فرما دیے. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے کہا زاری ہاتھ خالی دے کر فتوی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مصطفیٰ نے فرمایا اس کو بھی ماننا پڑے گا، جو اللہ نے فرمایا اس کو بھی ماننا پڑے گا. ارے حضور نے تو پریکٹیکل فرما کر کے بھی بتا دیا کہ اگر میرے ہاتھ خالی ہیں، لیکن خالی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے سب کچھ میرے ہاتھ میں رکھا گیا، سب کچھ میرے ہاتھ میں رکھا گئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالی علیہ اس منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے گئے انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ. اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو سب کچھ عطا فرما دیا. دیکھنے بظاہر دیکھتے ہوئے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن مانگنے والا جب حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے حضور اتنا عطا فرما دیتے ہیں، اتنا عطا فرما دیتے ہیں. آنے سے پہلے وہم کے اندر گمان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اتنا مل جائے گا، لیکن جب حضور کی دہلیز پہ آ جاتے ہیں حضور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ اس کو کسی اور دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وجہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ رب العالمین نے خزانے بھی عطا فرما دیے، خزانے بھی عطا فرما دیے، پھر اوپر سے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے پیارے محبوب علیہ السلام اگر کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آپ کی دہلیز میں آ جائے، دامن پھیلا لے، ہاتھ پھیلا لے، حضور آپ کی بارگاہ میں منگتا بن کے بیٹھ جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے پیارے محبوب علیہ السلام کسی کو انکار مت کیجئے گا. کیوں؟ اللہ نے خزانے عطا فرما دیے. جب خزانے عطا کر دیے جائیں تو اس کے بعد اختیار بھی دے دیا جاتا ہے کہ پیارے محبوب جو بندہ آئے جہاں سے آئے جب بھی آئے جس وقت میں آ جائے، حضور جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو پھر اس کو اتنا عطا فرما دینا کہ اس کو کسی اور دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا. یہ تو پھر خوش قسمتی کی بات ہے نا، جس نے مان لیا وہ دنیا پہ بھی تر گیا، جس نے مان لیا قبر میں اس کو حضور کی پہچان ہو جائے گی، جس نے مان لیا کل قیامت کے دہاڑے حضور شفاعت فرما دیں گے، حضور عطا فرما دیں گے. اور جس نے نہیں مانا دنیا پہ بھی وہ ایک مردہ بن کے پھر رکھا گئے، خالی جسم گئے، اور قبر میں جب آ جائے گا حضور کی پہچان نہیں ہوگی. جب حشر میں جائے گا یہ کہے گا میں غلام رسول کو، حضور فرمائیں گے کوئی غلامی نہیں، حضور فرمائیں گے کوئی غلامی نہیں، غلامی وہی قبول ہوگی جو دنیا پہ رہ کر کی جائے گی. کل قیامت کے دہاڑے پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا حضور ہم آپ کے غلام ہیں، بلکہ حضور خود فرمائیں گے وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھا ہوا تھا. جب میں نے دیکھا مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے بڑا دکھ لگا. ہم مسلمانوں کا لیڈر ہو، ہم مسلمانوں کا نبی ہو، اور بھوک کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے اپنے جسم شکم اطہر پر پتھر باندھا ہوا ہو. حضرت جابر فرماتے ہیں میں دوڑا دوڑا گھر آیا، اپنی زوجہ سے اپنی شریک حیات سے پوچھا اے شریک حیات گھر میں کچھ کھانے پکانے کے لیے موجود ہے؟ میرے شریک حیات کہنے لگی ہاں جو کا آٹا پڑا ہوا ہے، ایک بکرا یہ سامنے موجود ہے، یہی کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے بکرے کو ذبح کیا، میں نے زوجہ سے کہا کھانا بناؤ آٹا گوندو، تیاری ہو گئی، اور میں حضور کی بارگاہ میں جب گیا نا میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں اور چند صحابہ کو لے کر آئیں کیونکہ کھانا چند لوگوں کے لیے
موجود ہے اگر زیادہ ہے تو کفایت نہیں کرے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی یہ بات سننے کے بعد حضور فرماتے ہیں او میرے سارے غلاموں اکٹھے ہو کے آ جاؤ, آج جابر ہماری دعوت کر کے گیا گئے, آج جابر ہماری دعوت کر کے گیا گئے. تو جابر وہ کان میں ہی سرگوشی کر رکھے تھے, حضور آپ کی دعوت کی گئے, چند صحابہ لے کے آ جانا, آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں. لیکن حضور نے یہ جملے سننے کے بعد چند صحابہ کو ساتھ نہیں لیا, 1000 صحابہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں موجود تھے. حضور نے سبھی صحابہ کو حکم دیا میرے غلاموں سارے تیار ہو جاؤ, سارے تیار ہو جاؤ, آج جابر کے گھر ہم نے دعوت پہ جانا ہے. جابر نے جب یہ بات سنی دوڑا اپنے گھر آیا, اپنے شریک حیات سے کہنے لگا اے میری شریک یاد میری زوجہ, میں نے تو مصطفیٰ سے کان میں کی کہا تھا حضور آپ بھی تشریف لے آئیں, چند صحابہ کو لے کر آ جائیں. حضور کی بارگاہ میں 1000 صحابہ موجود تھے, حضور نے سارے صحابہ کو تیار کر لیا, کھانا تھوڑا گئے, صحابہ زیادہ گئے, مہمان زیادہ گئے. وہ شریک یاد کہنے لگے اے جابر ذرا یہ بتاؤ آپ نے تو نہیں نہ کہا کہ سبھی کو لے کے آ جاؤ؟ نہیں میں نے نہیں کہا سبھی کو لے کے آ جاؤ, حضور نے خود ہی تیار کیا گئے. عشق دیکھیے حضور کے غلاموں کے ازواج کا, فرماتی گئے جب حضور نے خود ہی تیار فرمایا گئے, جو لے کر آ رہا ہے انتظام بھی وہ خود ہی کر لے گا, جو لے کر آ رہا ہے وہ انتظام بھی خود ہی کر لے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, جو کھانا بنا ہوا تھا حضور کے سامنے رکھ دیا گیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دہن سالن میں ڈال دیا. آج کچھ کم وقت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حضور کی مصلیت کا دعویٰ کرتے ہیں, جی ہم حضور جیسے, حضور ہمارے جیسے, ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں حضور کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ہماری 2 آنکھیں حضور کی بھی 2 آنکھیں, ہم بھی گفتگو کرتے گئے حضور بھی گفتگو کرتے گئے, ہم بھی چلتے گئے حضور بھی چلتے گئے, حضور بھی بیٹھتے گئے ہم بھی بیٹھتے گئے, سب کچھ وہی کرتے گئے جو حضور کرتے گئے, ہم حضور جیسے ہوئے, حضور ہمارے جیسے ہوئے. میں نے کہا کم بختہ تو نے کسی اور نظر سے دیکھا, دل میں محبت ہو, دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ بات کر کر مارا گیا, اور جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھا وہ تر گئے, جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھا وہ تر گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ کہ ایک ہنڈیا کے اندر چند لوگوں کا کھانا موجود ہو, حضور لعاب دہن ڈال دیں تو وہ کھانا چند لوگوں کا 1000 لوگوں کو کفایت کر جاتا ہے. میں نے کہا تیری زوجہ گھر میں کھانا بنا رہی ہو, اس میں جا کے لعاب ڈال تو صحیح نا, تیرا لعاب دہن اس کو دان بھی نہیں کہا جا سکتا, وہ پلید ہے تیرا تھوک, اگر اس میں ڈالا جائے تو وہ تو کیا تیرے بچے کیا کوئی بھی نہیں کھائے گا. یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے. اگر چند لوگوں کا کھانا ہو اس میں حضور کا لعاب دہن چلا جائے اور حضور کے غلام تھوڑے ہوں تو زیادہ جمع ہو جائے, وہ سارے کے سارے کھا بھی لیتے ہیں, کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے اور کوئی صحابی قرات کا شکار بھی نہیں ہوتا, اور حضور کے لعاب دہن سے برکت لے لے کر خوشی خوشی سے کھانا تناول فرماتا ہے, کھانا بھی کھا لیتے ہیں, کام بھی بن جاتا ہے اور کھانا بچ بھی جاتا ہے, کھانا بچ بھی جاتا ہے. عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. عشق تھا نا ان کا. جابر آپ نے تو نہیں کہا نا حضور سبھی کو لے کے آ جاؤ, نہیں میں نے نہیں کہا, حضور خود تیار کر کے صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں. زوجہ یہ کہہ رہے ہیں اگر مصطفیٰ خود لے کر آ رہے ہیں تو آنے والا کھانے کا بھی خود ہی انتظام کر لے گا, کھانے کا خود ہی انتظام کر لے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں مالک کونین گئے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین گئے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں گئے ان کے خالی ہاتھ میں. دو جگہ کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کسی نے حضور کے خالی ہاتھ دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور کسی نے خالی ہاتھ دیکھ کر یہ کہہ دیا 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, ان کے خالی ہاتھ میں. اگر حضور کے خالی ہاتھ بظاہر جیسے خالی ہاتھ ہے, اگر حقیقت میں بھی خالی ہاتھ ہوتے تو جو حضور کی بارگاہ میں منگتا بن کے آتا, سائل بن کے آتا, حضور کبھی بھی ارشاد نہ فرماتے. لیکن بظاہر خالی ہاتھ تھے, لیکن حقیقت میں جو کچھ اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھا کسی کو معلوم نہیں ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ سماعت فرمائے کہ حضور جب چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما دیں, کوئی حضور سے پوچھنے والا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھے ہوئے بھوک لگ رہی تھی, کھانے کے لیے موجود نہیں تھا.
صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ قریب سے گزرے اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اے صدیق ایک مسئلہ اس کا جواب دے دیجئے. صدیق پاک سے مسئلہ پوچھا گیا, میرے صدیق نے جواب دیا چل دیے. گل تو کوئی اور سی نا, مسئلہ کوئی اور تھا, مسئلہ تو پیٹ کا تھا کہ مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھیں گے, لیکن صدیق سے جو مسئلہ پوچھا گیا اسی کا جواب دیا, کھانے کا نہیں پوچھا. صدیق کے پاک بھی چلے گئے, عمر پاک آئے, ابو ہریرہ سے کہتے ہیں اے عمر ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں, جواب دے دیجئے. عمر پاک آئے, مسئلہ پوچھا گیا, جواب دیا, چلے گئے. علی پاک بھی آئے, عثمان پاک بھی آئے, مسئلہ پوچھا گیا, جواب دیا, چلے گئے. لیکن مصطفیٰ جب تشریف لائے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ابو ہریرہ سے کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کائنات کے والی, دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کے آنے والے, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جملے بولنے کی تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے اس سوال کا جواب اب یہاں پر نہیں دوں گا, تو میرے ساتھ میرے کشان اقدس میں چل, میرے کشان اقدس میں چل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, پتہ چل گیا تھا جو یہ سوال کرنا چاہتا ہے اس سوال کے پس پشت کوئی اور بات ہے جو دل میں بات تھی, میرے مصطفیٰ نے وہ بھی جان لے. مصطفیٰ کو پتہ تھا میرے ابو ہریرہ کو بھوک لگ رہی ہے, میرے ابو ہریرہ کو بھوک لگ رہی ہے. حضور ابو ہریرہ کو اپنے کشان اقدس میں لے کر آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزری, دودھ کا پیالہ آ گیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جی حضور یہ پیالہ اٹھاؤ دودھ کا, جا کے صحابہ صبح پہ صحابہ بیٹھے گئے ان کو جا کے نا 70 صحابہ ان کو جا کے دودھ پلا کے آؤ. ابو ہریرہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا, بھوکا تو میں تھا, پیاس تو مجھے لگ رہے تھے, دودھ تو سب سے پہلے مجھے دینا چاہیے تھا. حضور فرما رہے گئے بھوکے بندے کو جس کو پیاس لگ رہی اس کو فرما رہے گئے کہ جاؤ 70 صحابہ کو جا کے دودھ پلا کے آؤ. حضور کا حکم تھا, فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا, 70 صحابہ کو جا کے واری واری دودھ پلایا. دودھ پلانے کے بعد سبھی نے جب دودھ پی لیا, میں نے پیالے کی طرف جب دیکھا تو دودھ ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے میں حضور کی بارگاہ سے صحابہ کے پاس لے کے آیا تھا. جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا, حضور فرماتے گئے ابو ہریرہ دودھ ہے, ابو ہریرہ دودھ ہے جی آقا دودھ موجود ہے. سرکار فرماتے ابو ہریرہ دودھ پی لو. چاہتے تو حضور پہلے دودھ پی لیتے, کیوں آقا تھے, سردار تھے, کائنات کے والی تھے, پی لیتے کوئی بھی اعتراض نہ کرتا, اور سارے برکت کے لیے حضور کا جھوٹا تناول فرما لیتے. لیکن حضور نے سب سے پہلے اپنے غلاموں کو پلایا, پھر آخر میں ابو ہریرہ بچ گئے. سرکار فرماتے ابو ہریرہ دودھ پیو. ابو ہریرہ فرماتے گئے میں نے دودھ پیا, سحر ہو گیا, میں نے پیالہ پیچھے ہٹایا. سرکار فرماتے اور پیو. پھر میں نے پیا, پیالہ پیچھے ہٹایا. سرکار فرماتے اور پیو. پھر میں نے پیالہ منہ سے لگایا, میں نے پھر ہٹا لیا. حضور فرماتے اور پیو. ابو ہریرہ فرماز کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اب میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اور دودھ پیوں, میرے پیٹ میں گنجائش باقی نہیں ہے کہ میں اور دودھ پیوں. جب سارے صحابہ 70 صحابہ جو صبح کے مقام پہ بیٹھے تھے وہ بھی پی چکے, ابو ہریرہ بھی پی چکے, سارے غلاموں کے پینے کے بعد سارے غلاموں کے جھوٹا دودھ میرے مصطفیٰ تناول فرما رہے گئے, مصطفیٰ تناول فرما رہے گئے. آج ایک کنسپٹ بن چکا ہے, آج ہم نے ایک نہ اپنا لیول بنا لیا ہے کہ کسی کا جھوٹا ہم نے نہیں پینا, اس میں بیماری ہوتی ہے. بالخصوص کوئی ماڑا بندہ پانی پیوے نہ کسی برتن اندر تو تگڑا بندہ پینے پسند ہی نہیں کرتا, نہیں اس نے پیا میں نہیں پیوں گا, میں اس میں پانی نہیں پیوں گا, اس کو دھو کے پھر مجھے پانی دیا جائے یا پھر کسی اور برتن میں دیا جائے. میں نے کہا حضور سے بڑھ کر تیری ذات تو نہیں ہے نا, حضور سے تو اعلیٰ تو نہیں ہے. پوری کائنات میں اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے, وہ محبوب اگر 71 صحابہ کا جھوٹا دودھ پی رہے گئے تو پھر مجھے کیا آ رہا ہے, آپ کو کیا آ رہا ہے کسی مسلمان کے جھوٹے پانی پینے میں, کسی مسلمان کے جھوٹے دودھ پینے میں. اور مصطفیٰ نے خود ارشاد فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. صرف مصطفیٰ نے حکم نہیں دیا, صرف فرمایا نہیں, مصطفیٰ نے پریکٹیکل کر کے بھی بتا دیا کہ جھوٹے میں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اگر مصطفیٰ کسی مومن کا جھوٹا پی رہے ہیں تو ہمیں بھی فخر کے ساتھ مومن کا جھوٹا پینا چاہیے. ہمیں حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے, کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. جس کو میں حقیر جان رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام رکھنے والا ہو, اور میرا مقام رب کی بارگاہ میں حقیر آنا ہو.
کسی کو حقیر مت جانیے. رب نے جس کو جس جگہ پر رکھا بہتر رکھا ہے. اگر اللہ رب العالمین سبھی کا سٹیٹس برابر کر دے تو سارے کھانے کو پھرے, کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا. یہ نظام دنیا ہے, یہ نظام قدرت ہے جو رب نے فرما دیا, رب نے کر دیا, اسی کے اندر کی حکمت ہے. رب چاہتا تو سبھی کو امیر بھی بنا سکتا تھا, رب چاہتا تو سبھی کو غریب بھی بنا سکتا تھا, لیکن نظام دنیا اس نظام کو بھی چلانا تھا. کوئی امیر ہوگا, اس کے نیچے غریب ہوں گے, وہ کام کریں گے, یہ نظام چلتا رہے گا. اللہ رب العالمین نے جو نظام بنا دیا ہے اس نظام کے اندر ہی حکمت ہے. کسی کو امیر یا کسی کو حقیر بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے جس کو جہاں پر عزت دی ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کے صحابہ سے بھی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو مصطفیٰ نے فرما دیا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.